नश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। आज जो मुल्क की सूरत हाल है, जो जिन्ना का पाकिस्तान है, वो इस पोजीशन पर पहुंच चुका है कि आज मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हर मिडिल क्लास तबका अब मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क पे जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जिन मुल्कों से हमने आज़ादी हासिल करी, जिन अंग्रेज़ों से, आज वहीं पर 40-40, 50-50 लाख रुपए देकर हम अपने बच्चों को और ख़ुद को माइग्रेट कर रहे हैं। और फिर दोबारा अगर ग़ुलामी उनकी करनी थी तो आज़ादी हासिल करने का क्या फ़ायदा हुआ। आप पैसे दे के उन यूके या यूएसए जा रहे हैं कमाने के लिए, तो ये आज अफसोस का मुकाम है। वैसे तो पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सभी 74 साल से जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उस सब की ज़िम्मेदारी ये सियासी पार्टियां हैं, जो सिर्फ़ इक़्तिदार और कुर्सी के नशे में बॉटम लाइन तक क्रॉस कर जाते हैं। ना मारने से डरते हैं, ना यहाँ पर ज़मीर के सौदा करने से इनको कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ना इनका कोई मज़हब है, ना इनका कोई इनके अंदर इंसानियत है। आज वक्त ऐसा आ गया कि IMF के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज वो बैठकर उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब से ट्रम्प ने हल्फ उठाया, 20 मुल्कों को उसने IMF से फ़ंड बंद कर दिया। आपने प्रिंस करीम आगा खान, जो कि IMF को फंडिंग करता है, उस IMF को फंडिंग करने वाला प्रिंस करीम आगा खान, जो कि जिसका इंतकाल हो गया, उसका हबीब बैंक है, और उस हबीब बैंक का जो CEO है सलमान, वो इस वक्त वज़ीर ख़ारजा है। वज़ीर ख़ारजा को चाहिए कि IMF के साथ बैठ के बात करें। आज ऐसी शराइतें हैं जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के जज IMF से बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो USA की IMF की शर्त ये है कि ऑडिट किया जाए। अब ऑडिट करेंगे तो इलेक्शन का भी करेंगे, और प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट का भी करेंगे। तो इस ऑडिट में तो अब क्या क्या कुछ निकलेगा, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। कहते हैं कि पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उड़ गया तो बेहद खुल जाएगा। तो ये ऐसी शराइतें सामने आ रही हैं। फिर इस मुल्क में ये अलमिया रहा है कि जो इन सियासी पार्टियों को एजेंसियों ने बनाया, ISI की एक विंग्स पॉलिटिशियन सेल है, वही तमाम पॉलिटिशियन जमातों को चलाती हैं, और जो उनका कहना नहीं सुनती उनको साइड लाइन कर देती हैं। और ये अलमिया रहा है कि जिसको दिल चाह सिलेक्टेड कर लिया, जिसको दिल चाह इलेक्टेड किया, जिसको दिल चाह रिजेक्ट कर दिया। ये सब कुछ हमारे जर्नलों के हाथों में, और इन सब की औलादें इस वक्त पाकिस्तान में नमूदार नहीं होंगी। इनको आप स्विट्ज़रलैंड में और कहीं और मुल्कों में इनको आप ढूंढ सकते हैं बआसानी, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो इस कंडीशन पे पहुंच चुकी है कि किसी ने भी अपनी औलाद यहाँ पे नहीं रखी। सब अपनी औलादों को मुल्क से बाहर भेज दिया। उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। और ख़ास तौर पर अभी पानी का मसला भी बहुत बड़ा इशू बनेगा अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, जो कि हैदर सियालवी साहब की है, मैं यकीन जाने के है, तो पाक आर्मी की वो एडमायर भी करते हैं, तो दूसरी जगह वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर उनका इतना वज़न भारी है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।
اور حیدر سیالوی بھائی کو میں اس لیے اپریشیٹ کروں گا اور اس لیے مانوں گا کہ ان کی آنکھوں میں، ان کی باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ نوجوان ہے جو اس وقت وہ پارٹی ہے جو اسٹیٹ پارٹی کہلاتی ہے، لیکن جس طریقے سے ان کے ورکرز وغیرہ کام کر رہے ہیں، سلو کر کے وہ ایک دن جس طرح پی ٹی آئی اسٹریٹ پارٹی تھی، ایک دن یہ بھی پی ٹی آئی کی طرح بڑی پارٹی پاکستان کی بن کر سامنے آئے گی، کیونکہ جس کا لیڈر شیر ہو تو پیچھے گیدڑ بھی جتنے ہوتے ہیں وہ سب شیر ہو جاتے ہیں۔ تو حیدر سیالوی وہ شیر ہے کہ جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اسٹریٹ فارورڈ یہود و نصارہ کو شٹ اپ کال دی ہے۔ جو ٹرمپ نے اس وقت غزہ میں بستی بسانے بات کی اس پر اس نے فوراً جو ہے پریس کانفرنس کی۔ اس نے ہر اس موقع پر پریس کانفرنس کی جہاں پر انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک اور لوکل سطح پر جہاں ہیومن بینگز وائلیشن ہوئی، جہاں اسلام کو نقصان پہنچنے کی سازش کی گئی، اور جہاں پر پاکستان کو خود مختار ریاست کے طور پر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ وہی چاہتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اب جو پولیٹیشین لانچ کیا گیا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیاں لانچ کر رہی ہے صحیح، ان کی لیڈر ماشاءاللہ اگر ان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ سب آ تو رہے ہیں، لیکن وہ سب اسرائیل کی، یو ایس اے، یو کے غلام ہیں۔ وہ سب وہی نظریہ، وہی سوچ، وہی مغربی سوچ ان کے اندر ہے، اور کلچر بھی وہی ہے۔ وہ کیا اسلام کو سمجھیں گے؟ وہ کیا خود مختار ریاست بنائیں گے؟ وہی وائٹ ہاؤس، یو ایس اے کے غلام رہیں گے، ان کے ڈکٹیشن کے، ان کے اشارے پہ رہیں گے، وہی قادیانیوں کے، اسماعیلیوں کے غلام رہیں گے۔ ان کا غلامی کا توق انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے پہلے ہی، تو وہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں گے؟ بس اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ، وہ پرویز مشرف صاحب کہتے تھے نا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد، اور ملک کے حالات صحیح نہیں ہیں، اور پاکستان کا اللہ ہی مالک ہے۔ واقعی پاکستان اس ڈگر پہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کا اللہ ہی وارث ہے۔ باقی تو جتنے بھی اس وقت ریاست کے کرتا دھرتا ارباب اقتدار ہوں، ارباب اختیار ہوں، یا پولیٹیشین ہوں، یا جو پولیٹیشین کریٹ ہو رہی ہیں، جو یوتھ کا مائنڈ جو ہے نا وہ غلط ڈائریکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا۔ دوسرا اہم توجہ جو کراچی کی سچویشن ہے کہ جہاں پر خدا کی قسم آفاق احمد کو اتنا برا بلا ذہنوں میں رچا بچا دیا تھا یہ بہادر آباد والوں نے، یہ لندن والوں نے۔ آج لندن والوں کو اور بہادر آباد والوں کو میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ بھول گئے کہ کس طریقے سے 25,000 لوگوں کو، معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا؟ کیا بھول گئے کہ 97 میں کس طریقے سے کورنگی میں نوجوانوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ عورتوں نے پڑھائی، اور ان کی کندھا بھی عورتوں نے دیا اور دفنایا بھی عورتوں نے؟ کیا وہ وقت بھول گئے؟ شرم آنی چاہیے، بہت زیادہ شیم۔ اس وقت کے گورنر ہوں یا میئر ہوں، انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے کوئی آواز اردو بولنے والوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، مہاجروں کے لیے نہیں اٹھائی۔ اور صرف آفاق احمد وہ لیڈر ہے جس کو میں سچا پکا نظریاتی لیڈر مانتا ہوں، جو کہ صرف اور صرف آج تک مہاجروں کی رائٹس کے لیے ڈٹا ہوا ہے، اور اسی کی پاداش میں وہ سزا پا رہا ہے۔ اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن نہ اپنے کول سے ہٹا، نہ اپنے فعل سے ہٹا، نہ بکا،
اپنی بات پر، اپنے نظریے پر آج بھی قائم ہے، نہ اسے کرسی سے کوئی لگاؤ ہے، اسے صرف لگاؤ ہے اپنی مہاجر قوم سے، اپنی مہاجر قوم کی بقا سے۔ اور یہ سب جو حیدرآباد، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نئی نئی پارٹیاں آ رہی ہیں، یہ سب کرسی، اقتدار ان کی ہوس میں آ رہی ہیں، پیسوں کی ہوس میں آ رہی ہیں، اور ان کو خریدا گیا ہے، یہ لانچ کیا گیا ہے، خریدار ہیں، ڈالر پاؤنڈز میں خریدا کیا ہے، اور ان کو باقاعدہ باہر سے بھیجا جا رہا ہے، ان کو باہر سے ڈکٹیشن آ رہی ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پیسے، بڑے بڑے بنگلے ان کے باہر پہلے ہی آلریڈی بک ہو چکے ہیں، ریزرو ہیں۔ تو انشاءاللہ شارٹ ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ بعد میں لمبی گفتگو لے کر آئیں گے، جس پر کراچی کے حالات پر جو آج کل سچویشن چل رہی ہے ڈمپر مافیا کے حوالے سے، یہ ایک پری پلان ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس وقت ہندوستانی جتنے بھی کراچی میں بسنے والے مہاجر قومی لیڈر اور عوام، ان کو چاہیے کہ اس وقت آفاق احمد کا ساتھ دیں، کیونکہ آفاق احمد ہی وہ لیڈر ہے جو مہاجر قوم کو، مہاجر نظریے کو، مہاجر کی بقا کے لیے مہاجروں کو ان کی منزل تک پہنچائے گا، ان کو رائٹس دلائے گا۔ ورنہ کراچی میں اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ لوگ پستے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کیل الیکٹرک کے آگے، سوئی گیس کے آگے۔ رمضان بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ واٹر پورٹ کے آگے، اور ہیلتھ، ایجوکیشن جو معیار ہے اتنا خراب ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہندوستانی مہاجر قوم، بانیان پاکستان کی اولاد مرتی رہے گی اگر انہوں نے آفاق احمد کا ساتھ نہیں دیا تو یہی پیغام ہے کہ اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور آفاق احمد کا ساتھ دو۔ السلام علیکم۔